السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ توبہ پارہ نمبر 10 آیت نمبر 23 سے 24 تک ہے۔ رچ آیت ہے، اس لیے میں نے یہ ایک ہی رکھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم، نہ تم بناؤ اپنے باپوں کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ترجیح دیں، محبت کریں کفر سے ایمان کی بجائے، ومن یتولہم منکم، اور جو کوئی دوستی کرے گا ان سے، تم میں سے، فاولئک ھم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر ہیں تمہارے باپ، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا کنبہ قبیلہ، و اموال، اور مال، اقترفتموہا، جو کمایا تم نے، و تجارت تخشون، اور تجارت تم ڈرتے ہو، کسادہا، جس کے کم ہو جانے سے، گھاٹا پڑنے سے، و مساکن ترضونہا، اور گھر جو محبوب ہیں، پسند ہیں تم کو، احب الیکم من اللہ، اگر زیادہ پیارے ہیں یہ چیزیں تمہیں اللہ سے، و رسولہ، اور اس کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ لے آئے اللہ اپنا حکم، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو۔ اللہ فرماتے ایمان والو، اپنے باپوں بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ، اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں، کفر کو ایمان کی بجائے زیادہ پسند کریں، اور جو بھی ان سے دوستی نبھائے گا تو یہ ظالم ہے۔ اب یہاں بالکل کٹ آف کرنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں احادیث سے دلیل کے طور پہ ہمیں ملتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسماء آئی، کہا اللہ کے نبی، میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، کیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں کرو۔ اسی طرح آپ کی ایک بیوی تھی حضرت ام حبیبہ، جو حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھی، تب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آئے تب بھی انہوں نے آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا اچھا سلوک کرو۔ تو مسلمان کسی سے بھی کٹ آف کرنے کا حکم نہیں دیتا، یہاں یہ ہے کہ وہ دلی محبت جو ہونی چاہیے صرف اللہ سے ہونی چاہیے، اس کے راستے میں کوئی باپ، بھائی، بیٹا، بیوی، کوئی بھی حال نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ ہی فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کی دلیل قرآن سے ملتی کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب طوفان میں غرق ہو گیا، انہوں نے بعد میں اللہ سے کہا تھا کہ یا اللہ، تو کہا تھا میں تیرے گھر والے بچا لوں گا، اور وہ بیٹا تو میری آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ تیرا بیٹا نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل اچھے نہیں تھے۔ تو ایک نبی کے گھر والے کون ہو جاتے ہیں؟ جو اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اور وہ گھر سے باہر ہو جاتے ہیں جو ان کے بے ایمان ہوتے، چاہے وہ بیویاں ہوں، چاہے وہ بیٹے ہوں، کوئی بھی ہو۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں نبیوں کی بیویاں ہونے کے باوجود عذابوں میں گئیں، کیونکہ انہوں نے اس مشن کا ساتھ نہ دیا جو اللہ کی طرف سے انہیں سونپا گیا تھا ان کے خاوندوں کو۔ تو یہ ساری دلیل ہمیں ملتی ہے قرآن سے کہ ان چیزوں سے محبت اتنی ہی رکھو جتنی کہ وہ لائق ہے۔ اگر وہ دیندار ہیں تو پوری محبت، باپوں کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، اور بھائیوں کے بارے میں بھی صلہ رحمی کا بہت حکم، چاہے وہ
آپ سے اچھا نہ بھی سلوک کریں تب بھی ان سے احسان کا حکم ہے، لیکن اگر وہ ایمان کے بجائے کفر کو محبت کریں، ترجیح دیں، پھر ان سے کوئی دوستی نہیں رکھنی سوائے سلام دعا کے یا اچھے سلوک کے، دلی محبت بالکل نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہ لوگ ظالم ہیں۔ میرے نبی ان سے کہو اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، یہ ساری لسٹ دے دی، تو جیسے پیچھے ہم نے 3 سپارے میں پڑھا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، وہی ساری چیزیں یہاں اور اینگل سے اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے راستے سے روکنے والی ہیں اور اللہ اور رسول سے زیادہ پیاری ہیں تو پھر نقصان ہے۔ مولانا رومی کہتے تھے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک کشتی ہو اور اس کے نیچے جو پانی ہے وہ دنیا ہے، دنیا کے تمام رشتے ہیں، محبتیں ہیں، چیزیں ہیں۔ جب تک وہ پانی اس کشتی کے نیچے رہے گا کشتی سکون سے رہے گی، اور جب وہ پانی اس کے اندر آ جائے گا کشتی کو لے ڈوبے گی۔ تو جب یہ محبتیں آپ پہ حاوی ہو جائیں اور دین کو پیچھے کرنا پڑ جائے یا دین کی اہمیت نظر میں کم ہو جائے، یہ محبتیں نظر میں بڑی ہو جائیں، وہ چاہے کسی بیٹے کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں، مال کی شکل میں، بیویوں کی صورت میں، بزنس کی شکل میں، کہ نمازیں چھوٹ رہی ہیں اور بزنس ہائی کلاس جا رہا ہے، تو پھر وہ اللہ نے فرمایا وہ کاروبار جس کے کم ہونے کا تمہیں خطرہ رہتے، اور گھر اتنے عزیز ہو گئے، گھروں کی مینٹیننس اتنی عزیز ہو گئی ہے کہ ٹائم بھی نہیں ملتا کہ نماز پڑھیں یا اللہ کی راہ میں کوئی جد و جہد کریں، پھر خطرہ ہے، پھر کشتی ڈوبے گی اور کشتی میں سوار بھی ڈوبیں گے۔ ان چیزوں کی محبت ہر دور میں رہی، ان کی طلب بھی رہی، ان کا استعمال بھی رہا، کیونکہ یہ چیزیں بھی زندگی کی خوبصورتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو زندگی بہت بورنگ ہوتی، لیکن یہ امتحان کے لیے ایک طرف یہ اچھی لگتی ہیں، دوسری طرف ان میں امتحان بھی ہے کہ ہم انہی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں یا ان سے اوپر اٹھتے ہیں۔ کوئی جیسے ایک بچے کو خوبصورت کھلونا لا کے دیا جائے تو وہ فوری سے اس کی طرف لگ جاتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا، اور تھوڑی دیر بعد جب توڑ دیتا ہے تو ایک نئے کھلونے کی خواہش کرتا ہے۔ ہمارا بیہیو بھی بچوں جیسا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک گفٹ دیا، ٹائم دیا، صحت دی، زندگی دی، اولاد، گھر، بہن بھائی، شوہر بیویاں، سارا کچھ دیا۔ ہم چیزوں کو لے کے تو خوش ہیں، چیزیں دینے والے کو بھول گئے، ہم نے اپنی نظر کو نیچے ہی کر لیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کیا ہے تم کو، جب تمہیں کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین کی طرف تم بھاری ہی ہو جاتے ہو۔ اَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا، کیا تمہیں دنیا ہی پسند آ گئی؟ یہ دنیا چیز کیا ہے آخرت کے مقابلے میں؟ اب یہ دیکھیں کہ اب ایسے شادی ہے، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، زندگی کا مقصد تو اللہ کی عبادت ہی ہے، لیکن چلتے چلتے یہ بھی اللہ نے ایک ضروری چیز رکھی نسل کے گروہ کے لیے، شادی سے نہیں روکا، اور سے اچھا سلوک کرنے کا بہت تاکید ہے۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، سب سے بہترین وہ جو اپنے گھر والی کے لیے اچھا ہو، لیکن ان چیزوں کی خاطر حرام کمانا، ان کو خوش کرنے کے لیے یا ان کی خاطر کسی کی محبت میں خودکشی کر لینا، یا پھر ان کی خاطر اپنے دین کو پیچھے پھینک دینا، پھر یہ نقصان دہ چیز ہے۔ اگر ایک شخص شادی شدہ، اولاد والا ہے، مطمئن ہے، مال والا ہے، یہ چیزیں اسے اللہ کی راہ سے نہیں روکتی تو اللہ نے فرمایا واللہ عندہ اجر عظیم، پھر تو اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تو اللہ نے خود فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، یہ اپنا مال و متاع جب تم صبح کو لے کے نکلتے ہو، شام کو لے کے آتے ہو، یہ تو خوبصورتی ہے، پر متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ آپ نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیۃ، ہر گناہ کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ تو دنیا کی محبت اور دنیا میں چیزوں کی محبت
بس اتنی ہی رکھنی ہے کہ اس کے ساتھ شکر ہوتا رہے، کیونکہ انسان اگر ان چیزوں میں بہت بڑھ جائے تو شکر اس سے کھو جاتا ہے، ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے، اور ان چیزوں کی خواہش ختم نہیں ہوتی۔ خواہش تو وہ منہ زور گھوڑا ہے جس کی کوئی لگام نہیں۔ قارون کو دیکھیں، کتنا پیسے والا تھا، ہر چیز اس کو اللہ نے دی تھی، لیکن یہ پھر بہت زیادہ جو دولت ہے وہ انسان کے اندر یہ بھر دیتی ہے، اور شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ سوچ آ جائے کہ یہ سب تمہارا اپنا نصیب ہے، تمہاری اپنی کوالٹیز ہیں کہ تم مٹی میں ہاتھ ڈالو سونا بن جاتا۔ بے شک کبھی ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کسی انسان کی اپنی کوئی کوالٹی نہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ دنیا کی چیزیں، ان کی بھی کوئی حد نہیں، خواہشات کی بھی کوئی حد نہیں، لیکن ہمارے استعمال کرنے کی ایک حد ہے۔ کتنی بھی ہم دنیا لے لیں، کتنی بھی اکٹھی کر لیں، ایٹ اے ٹائم مثلا کسی کے پاس 10 گاڑیاں ہیں تو کیا وہ ایک وقت میں 10 گاڑیاں چلا سکتا؟ نہیں چلا سکتا۔ وہ ایک ہی کو چلا سکے گا، ایک کسی ڈرائیور کے پاس جائے گی، دوسری کسی بیوی کے یا بچے کے پاس جائے گی، تو اس کے اپنے پاس کون سی استعمال ہو رہی؟ ایک، یہ اس کی لمٹ ہے، چاہے اس نے 10 گاڑیاں رکھ لیں۔ اسی طرح لباس، اسی طرح کھانا، 10 ڈشز بنا لیں، کھاتے ہم پیٹ کے جتنا ہی ہے، زیادہ نہیں کھا سکتے، زیادہ کھائیں گے وامٹ ہو جائے گا۔ یہ سارا کچھ جو ہے دنیا میں لمیٹڈ ہے، آخرت میں اللہ نے اس کی لمٹ بہت بڑھا دی۔ اللہ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، وہاں وہ کچھ جو تم مانگو گے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، وہاں اللہ خوش، ہمیشگی ہر چیز کی، یہاں کوئی بھی چیز ہمیشگی کے لیے نہیں ہے۔ مدتوں آپ کسی چیز کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، لیکن بعد اس کو یوز کرنے کا ہمیں زندگی ٹائم ہی نہیں دیتی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان کی جو لمٹ ہے وہ بہت تھوڑی ہے، کیونکہ انسان کی اپنی جو لمٹ ہے وہ تھوڑی ہے۔ خواہشات غیر محدود ہیں، جبکہ انسان جو خود ہے وہ خود محدود سا ہے، اس کے ٹائم ہے بس۔ کیسے ایک غیر محدود چیز محدود میں سما جائے؟ کتنا کچھ ہم دنیا میں اکٹھا کرتے ہیں کہ شاید اس سے ہم خوش ہوں۔ ہر چیز تب تک اچھی اور خوشی دیتی جب تک وہ ہمارے پاس نہیں آتی، وہ کوئی بھی چیز ہو، جب وہ آ جاتی ہے ہمارے پاس اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے، مزید کسی چیز کی کوشش میں ہم لگ جاتے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے فرمایا نا، سکون میں نے جنت میں رکھ دیا، انسان دنیا میں ڈھونڈتا ہے۔ تو یہ سارے جو رشتے ہیں ان کو دونوں اینگلز سے دیکھنا ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ باپ ایک طرف جنت کا دروازہ ہے، لیکن اس کی کوئی ایسی بات جو آپ کو گناہ کی طرف لے کے جا رہی نہیں ماننی۔ اسی طرح بیٹے بہت خوبصورت لگتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، لیکن ان کی خاطر گناہ کے کام نہیں کرنے۔ سارے رشتوں کا یہ حساب ہے۔ اور پھر کنبہ قبیلہ، بہت سارے کام لوگ دنیا میں اس لیے کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا خاندان کرتا تھا، یا پھر خاندان والے ہمیں باتیں کریں گے۔ یہ ساری چیزیں اگر اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں تو یہ کنبہ قبیلہ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ اور وہ مال اور وہ بزنس جس کی خاطر ہم اپنا سارا کچھ ٹائم، صحت، سب کچھ لگا دیتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے کچھ بن جائے، نہ تو یہ بزنس کام آئے گا اگر اللہ کی ناراضگی کے ساتھ بنایا، لوگوں کے مال کو ہڑپ کر کے یا لوگوں کے حقوق کو غصب کر کے بنایا، یا پھر اپنے فرائض کو بھول کر بنایا، تو یہ ساری چیزیں آخرت میں ہمارے لیے پھندہ بن جائیں گی۔ اللہ نے فرمایا نا، وہ جو سونے چاندی اکٹھے کرتے ہیں پھر اسے خرچ نہیں کرتے، قیامت کے دن اللہ ان کو غرم کر کے ان کی پیٹھوں اور پیشانیوں اور سب جگہوں پہ داغے گا، اور یہ خزانے ایک سانپ کی شکل میں آ کے ڈسیں گے۔ اور وہ گھر جنہیں ہم بڑی محبتوں سے بناتے ہیں اور پھر اتنے وسیع کر لیتے ہیں، اتنا کچھ اس میں رکھ دیتے ہیں کہ ان کی صفائی اور ان کی مینٹیننس میں ہمارا کتنا ٹائم لگ جائے، اور ٹینشن الگ ہوتی۔ اگر وہ چیزیں گندی ہیں جو ڈھیروں کمرے میں پڑی ہیں تو کتنا تکلیف ہوتی کہ بڑی محنت سے بنائی تھی۔
اور ان کو بے شک 10 نوکر بھی رکھ لیں، 10 نوکروں کے اوپر جو نگرانی ہے وہ بھی کرنی پڑتی۔ تو یہ ساری چیزیں استعمال کرنی چاہیے، لیکن ان کے ساتھ محبت اتنی ہی ہونی چاہیے کہ اللہ کا جو فرائض ہیں وہ پیچھے نہ ہٹیں، صلہ رحمی کے کام، لوگوں سے معاملات اور غرور اور تکبر، ان ساری چیزوں سے ہٹ کے رہیں، معاملات میں بہتری رہے، اپنے انداز میں، اپنی ساری چیزوں میں، اور سب سے بڑھ کر محبت دل میں اللہ اور رسول کی ہو۔ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے نبی کی سنتیں کون سی ہیں، ہمیں پتہ ہو ہمارا رب کس بات سے ناراض ہوتا ہے، کس بات سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں پوری کوشش ہو، علم حاصل کیا جائے، عمل کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ سب تم نہ کرو گے فتربصوا، پھر انتظار کرو، اللہ کا فیصلہ آ جائے، پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی وقت بھی، یہ سارا تمہارا تل پٹ ہو سکتا ہے، یہ سب عارضی سہارے ہیں، کوئی بھی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اور اللہ تو فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ ایک سیلاب، ایک زلزلہ، ایک بیماری، ساری چیزوں کی کشش کھو کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے، اور اس کے لیے ہسٹری صحابہ پڑھنی چاہیے کہ وہ کیسی اپنی زندگیوں کو گزارتے تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔